بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا کہ اگر اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے تو شوہر کیسا محسوس کرے گا۔ یہ خیال اس نے کاغذ پر لکھا کہ اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، میں اب بور ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ، میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھا اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا تو اس کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے چھپ گئی۔ شوہر آیا، اس نے میز پر رکھا ہوا کاغذ پڑھا، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کاغذ پر کچھ لکھا، پھر خوشی کے مارے جھومنے لگا، گیت گانے لگا اور رقص کرنے لگا اور کپڑے بدلنے لگا۔ پھر اس نے اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا کہ آج میں آزاد ہو گیا۔ شاید میری بیوقوف بیوی کو سمجھ آ گیا کہ وہ میرے لائق ہی نہیں تھی، لہٰذا آج وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اس لیے اب میں آزاد ہوں اور تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ کپڑے بدل کر تم بھی تیار ہو کے میرے گھر کے سامنے والے پارک میں ابھی آ جاؤ۔ شوہر باہر نکل گیا۔ آنسوں بھری آنکھوں سے بیوی بستر کے نیچے سے نکلی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ پر لکھی لائن پڑھی، جس پر لکھا تھا کہ بیڈ کے نیچے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں، باولی پارک کے قریب والی دکان سے بریڈ لے کر آ رہا ہوں، تب تک چائے بنا لینا۔ میری زندگی کی خوشیاں تیرے آنے سے ہیں، آدھی تجھے ستانے سے ہیں اور آدھی تجھے منانے سے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں ہنسی مذاق، اخلاص، محبت اور ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ ہو۔ اگر لہجے میں سختی اور دل میں بغض ہو تو رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے رشتے کبھی پروان نہیں چڑھتے جن میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوں۔ یہ تو ایسا مقدس رشتہ ہے جس میں جڑنے کے بعد دونوں فریقین کے دکھ سکھ، خوشی غمی، نفع نقصان سب ایک ہو جاتا ہے۔ محبت اور اخلاق ایسی چیزیں ہیں جن سے ازدواجی زندگی میں خوشیاں اور رونقیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر نظر دوڑائیں تو یہ چیزیں ہمیں واضح نظر آتی ہیں کہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر مگر اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے تھے، اظہار عشق کیا کرتے تھے، ان کو شروع میں آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی کر تھوڑا بچا کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر محبت اور شفقت کا اظہار کیا کرتے تھے اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اگر یہاں کوئی اپنی بیوی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے، دو چند لمحے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر لے تو اس پر جملے کسے جاتے ہیں اور اسے جورو کا غلام کہا جاتا ہے اور طعنے دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہماری 2/3 زندگی اسی رشتے میں گزرتی ہے، اور اگر ہم اپنے اس رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنا لیں تو ہماری ساری زندگی سکون اور چین سے گزرے گی، اور نہ صرف ہمیں اس کا فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایک مثبت اور خوشگوار ماحول میں جنم لے گی۔ اسی لیے ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میاں بیوی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ پیدا کرے اور ہمیشہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ قادر بخش کلھوڑو آنے والی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔